قرآن مجید فرقان حمید یہ تو نور ہے، آج انسان کسی نے قدر نہیں آ سکتا۔ بھائیو یہ زندگی چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، فنا ہونے والی ہے، بقا رب کائنات کی ذات کو ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو نفرت کس سے کر رہے ہو؟ یہ دولت کیا ہے؟ بڑے بڑے دولت مند چلے گئے، بڑے بڑے زمینوں والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے شہنشاہ چلے گئے، کیا لے گئے ہیں؟ کچھ بھی۔ اگر ان کے سینوں کے اندر قرآن ہے، قرآن شفاعت کرے، فقط قرآن شفاعت نہیں، قبر کے اندر بھی پھیلا دیتا ہے، قبر کے اندر بھی قرآن بھی پھیلا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی ہر رات سورۃ الملک پڑھ کے سوئے، اگر فوت ہو جاتا ہے سورۃ الملک آ جائے گی۔ مولا یہ رات اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک مجھے تلاوت نہیں کرتا رہتا تھا، مجھے یاد کرتا تھا، اس نے مجھے ہدایت کیا، ہاں سر کی طرف آ جائے گی، سورۃ الرحمن آ جائے گی، سورۃ آل عمران آ جائے گی، سورۃ بقرہ آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ اور سورۃ حشر کی جو آخری آیات ہیں یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ تو میرے بھائی اس قرآن مجید، ہاں اگر ہم حافظ قرآن نہیں ہیں، کم از کم قرآن مجید کچھ نہ کچھ تو قرآن میں یاد ہونا چاہیے۔ سورۃ بقرہ کو یاد کر لیں، سورۃ جناب الرحمن کو یاد کر رہے ہیں، سورۃ حشر کی آیت آخری آیتوں کو یاد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب والا آیت الکرسی کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کچھ نہ کچھ تو قرآن مجید بخاری حمید اپنے گھروں کے اندر پڑھو۔ آج ہماری سوچوں کے اندر ایک ایسی طبیعت بن چکی ہے، ہم گھروں کے اندر اپنے ہاتھ کے اندر موبائل پکڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹا بچہ آ کر موبائل کو پکڑتا ہے، ہم قرآن مجید پڑھنے والے ہوتے۔ خدا کی قسم جن کی دوستی، جن کی جناب محبت قرآن سے لگی ہے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جب بندہ تلاوت نہ کر لے اس وقت تک انسان کو نیند نہیں آتی۔ قرآن مجید رات کو پڑھ کر تو دیکھو، اتنی لمبی لمبی رات ہوتی ہے، سو کے بندہ تھک جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے پہلے پڑھنا سیکھو، پھر اس کی تلاوت سیکھو، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو سیکھو کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، پھر آج یاد کرو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا ہوگا تو حافظ قرآن سے قرآن سیکھیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کریں گے۔ تو میرے بھائیو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 10 آدمیوں کی حافظ قرآن شفاعت کرے گا۔ اگلی حدیث ہے، زبردست حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید، توجہ ہے، شہید جس نے اللہ کے راستے کے اندر جان دی، شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کو رزق دیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو میں نے ایسا مقام دیا ہے جب فوت ہوتا ہے، چونٹی جس طرح چونٹی انسان کو دستی ہے، تھوڑا زخم ہوتا ہے، تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے، جب شہید کی روح پرواز ہوتی ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جناب شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اب میں اس شفاعت صغریٰ کی کچھ مثالیں آپ کو سنا رہا ہوں حدیث مبارکہ کے حوالے سے۔ اب میں آ رہا ہوں شفاعت کبریٰ کی طرف، جو تو کوثر کا بہت عظیم سبجیکٹ ہے، بہت لمبا موضوع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر تو دیکھو، اس کی تفسیر کو پڑھ کر دیکھو، قرآن مجید کی۔ اب میں اس تفسیر کر رہا ہوں، شفاعت صغریٰ کی مثالیں تھی، اب میں آ رہا ہوں شفاعت کبریٰ کی طرف۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی انس بن مالک 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے خدمت کی۔ یہ فرماتے ہیں میں نے خود کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نبی کے سلطان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے گرمی بڑی ہے، بہت سخت گرمی ہے، مہربانی کیجیے، دعا فرمائیے کہ گرمی جناب اللہ پر حساب شروع کر دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اس سب پلا رہے ہیں۔ دوسرے کے پاس چلے جاؤ، پھر لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، مہربانی کیجیے بہت گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، آج ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب آگے چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تو جہاں تک بخاری شریف کے اندر 2 آدمی کا ذکر موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، لیکن مشکوٰۃ شریف کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی آج میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں، سخت گرمی ہے، چلے جاؤ آمنہ کے لال کے پاس۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
لوگ آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر جناب اللہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل تؤتا واشفع تشفع، اے میرے پیارے محبوب سر اٹھا، جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میں اس وقت تک جناب اللہ سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں اللہ فرمائے گا ساری امت میں بخشوا دی ہے۔ یہ اللہ فرمائے گا میں سر اٹھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سر اٹھاؤں گا، پھر میری امت کا حساب شروع ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کی شفاعت ہوگا۔ جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا، توجہ ہے، ایک مرتبہ جس نے زندگی کے اندر کلمہ پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہاں میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کوثر کی تیسری تفسیر توجہ ہے، کوثر کی تیسری تفسیر ہے قرآن مجید، فرقان حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ابھی میں نے پہلے بتا دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرو، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو یاد کرو۔ اب تیسری تفسیر ہے اسلام، اور میں کہا فرماتی کوثر سے مراد ہے اسلام۔ اب اسلام کی تفسیر میں وہی کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر ذکر کی ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کروں گا۔ اسلام کا معنی اور میں ربانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام کا معنی ہے امن و سلامتی، امن و سلامتی ہے۔ ہاں جو اسلام والا ہے وہ امن و سلامتی والا ہوگا، امن کا پیغام دے گا، محبت کا پیغام دے گا، نفرت کو ختم کرے گا۔ تو میرے بھائیو اب حدیث جبرائیل کے اندر جو اسلام کی تعریف کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام جانتے کہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے، پھر فرمایا ایمان کیا ہے، پھر فرمایا اسلام کیا ہے۔ اب اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے، جبرائیل نے فرمایا اسلام یہ ہے اے پیارے محبوب، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قیام کر، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات دے، وَتَصُومُ رمضان شریف کے روزے رکھو۔ ہاں اگر بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہو وہاں پر چلے جاؤ۔ تو میرے بھائیو اسلام کی تعریف یہ ہے، اسلام کی بیسک یہ ہے، اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ انسان مسلمان مومن نمازی ہوتا ہے، مومن بے نماز نہیں ہوتا۔ الصلاۃ نور المومن، نبی کے سلطان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نمازی ہوگا۔ نمازی کی نشانی یہ ہے جب نماز پڑھے گا نمازی کے لیے اللہ تبارک و انعام دے گا، اس کا چہرہ روشن ہوگا، اس کے دل منور ہوگا، گھر کے اندر برکت ہوگی۔ آج ہماری مساجد ویران ہو گئی ہیں میرے بھائیوں۔ ہاں آپ دیکھیں محلات، گھر، عوام گھر سردی کرنا پڑی ہوئی ہے، مؤذن اکیلا کھڑا ہے، وہ اذان دے گا، وہ نماز پڑھ کے چلا جائے گا۔ کیا میرے بھائیو ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہم نے نبیوں کے سلطان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد میں سے یہ ہے الصلاۃ نماز الدین، نماز تو دین کا ثبوت ہے۔ میرے بھائیو اگر ہم میں سے کوئی بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا، خدا نہ نماز نہ کرے، مجھے اس دنیا کا ایسا بندہ دکھا دو جو بندہ بے نمازی ہو، توجہ ہے، بے نمازی ہو، اس کے اندر گھر میں سکون ہو، بے چینی ہوگی، بیماری ہوگی، دکھ ہوگی۔ ہاں جو نمازی ہوگا گھر کا رات ہوگی۔ قیامت کا تو ایسا انسان نہیں ہے جو نمازی ہو، رزق کے حوالے سے تنگ ہو، اس کے گھر کے اندر بے بندی ہو۔ میرے بھائیو آج قرآن کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم رات پڑھ رہا تھا، قبر کا عذاب ایک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان بے نماز ہوتا ہے، جان بوجھ کر بستر پر پڑا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، فرض کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا عذاب قبر کا یہ ہوتا ہے چغل خوری۔ تجزیہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر رکے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی توڑی اور اس قبر کے اوپر رکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طہارت نہیں کرتا تھا، جہاں اپنے جسم کو پاک نہیں رکھتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات کو سن کر دوسرے کو اور دوسرے کی بات کو سن کر تیسرے کو، اس طرح اس کا کام تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ اور چغل خوری کی وجہ سے
قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور غیبت کی وجہ سے بھی، توجہ ہے، غیبت کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم مشکات میں موجود ہے، آپ کو مسلم خمس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق ہے رد السلام، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت ہے، سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے، صحیح بخاری کا حدیث پاک آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ